تو خوشحال کر اپنی مخلوق پر رحم کر رحم کر۔ میرا بھائی، میلاد کے جلوس نکالنا یا میلاد منانا یا میلاد میں 100 من کی حلوے کی دیگ پکانا یا 2.5 من کے کیک بنانا، یہ ساری بدعات ہے، ان کا اسلام یا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ دعا کریں جو کر رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت، اور اتنا خرچ جو کر رہے ہیں یہ اکٹھا کر کے غریبوں کو دے دیں۔ لوگوں کو تو روٹی نہیں ملتی، تم دیگیں پکا رہے ہو 100 من کی۔ لوگوں کو تو گڑ کھانے کو نہیں ملتا، گڑ بصل نہیں ملتا۔ اور اگر یہ دعویٰ کریں گے جی ہم محبت سے کرتے ہیں، تو ابو بکر سے تمہیں زیادہ محبت نہیں ہے، نہ عمر عثمان و علی سے زیادہ محبت ہے، نہ حسنین کریمین سے زیادہ محبت ہے، ان نے نہیں کیا، تمہاری محبت تو زیادہ ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ مولانا مکھی صاحب، مکی نہیں بلکہ مکھی ہیں، کہ یہ بدعات کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر حلوے پکاتے ہیں، ساری بدعات ہیں۔ مکی صاحب، آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر خرچ کرنے والے نظر آتے ہیں، وہ تو اللہ کے نام پر خرچ کر رہے ہیں۔ ہاں، وہی لوگ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، وہی لوگ مسکینوں کی مدد کرتے ہیں۔ آپ جیسے لوگ جہاں آپ بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ لوگ تو ٹرمپ کی بیٹیوں کو تحفے دیتے ہیں، ان کو تاج پہناتے ہیں، ان کو مسلمان یاد نہیں آتے، اور آپ کو بھی اس وقت فتوے یاد نہیں آتے۔ اس وقت آپ کے فتوے کہاں چھپ جاتے ہیں جب جن سے پیسے لے کے آپ پلتے ہیں، جن کے آپ پالتو ہیں، وہ جب ٹرمپ کی بیٹیوں کو تاج پہناتے ہیں، کروڑوں لاکھوں ڈالرز سے تاج پہناتے ہیں، ان کو تحفے دیتے ہیں، وہ کس چیز کے دیتے ہیں؟ وہاں آپ کو غریب مسکین بصل دال روٹی یاد نہیں آتی؟ کبھی آپ نے کہا کہ کسی بادشاہ کی بیٹیوں کو تحفہ دینا ناجائز ہے؟ آپ نے یہ فتویٰ لگایا کہ ٹرمپ کی بیٹیوں کو جو انہوں نے پیسے دیے تھے اور جو مال خرچ کرتے ہیں، جن کے ریالوں پر آپ پلتے ہیں، اس وقت آپ کو بدعت کے فتوے نظر نہیں آتے، کیونکہ آپ پالتو ہیں ان کے۔ اور جہاں تک آپ عشق کی بات کر رہے ہیں کہ خلفاء راشدین نے ایسا کیا کہ کیا ان کا عشق ان سے زیادہ ہے؟ آپ سے پوچھتے ہیں مولانا مکی صاحب، کیا خلفاء راشدین یا حسنین کریمین میں سے کسی نے تنخواہ لے کے مسجد حرام میں 5 وقت تبلیغ کی ہے؟ کیا آپ کو ان سے زیادہ دین کا درد ہے؟ اگر کی ہے انہوں نے تنخواہ لے کے پیسے لے کے مسجد حرام میں تبلیغ، تو آپ ثبوت لائیں۔ اگر انہوں نے نہیں کی تو آپ کا فتویٰ آپ پر ہے، آپ بدعتی ہیں، آپ بدعت کر رہے ہیں، آپ کا کمانا، آپ کا کھانا، آپ کا بیٹھنا حرام ہوگا آپ کے فتوے کی روح سے، کیونکہ نہ حضرت عثمان، نہ حضرت علی، نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم نے ایسا کیا، نہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کے انہوں نے تبلیغ کی اور تنخواہ لی، نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹھ کے تبلیغ کی، اس تبلیغ پر تنخواہ لی، نہیں لی تو آپ کو زیادہ دین کا درد ہے، ان کو دین کا درد نہیں ہے؟ تو آپ ثابت کریں کہ خلفاء راشدین نے تبلیغ کے پیسے لیے ہیں اور 5 وقت نماز کے بعد بیٹھ کے تبلیغ کی ہے، ثابت کریں۔ اگر آپ ثابت نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو کیا ان سے زیادہ درد ہے؟ تو آپ بدعتی ٹھہریں گے، آپ کا کمانا بدعتی ہوگا کہ خلفاء راشدین نے نہیں کیا، آپ کا تبلیغ کرنا بدعت ہوگا، آپ جو تبلیغ سے پیسے کما رہے ہیں وہ حرام ہوگا، ناجائز ہوگا، آپ حرام کھا رہے ہیں، آپ حرام پی رہے ہیں آپ کے فتوے کے روح سے۔ آپ کو صرف اس وقت یاد آتا ہے جب میلاد کی بات آئے، نہیں جی ہم تو تبلیغ کر رہے ہیں، ہم تو مسجد حرام میں بیٹھ کے لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں، ان کو دین سکھا رہے ہیں، تو کیا میلاد میں دین نہیں سکھایا جاتا؟ کیا میلاد میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوتی؟ کیا میلاد میں نعت شریف نہیں ہوتی؟ کیا میلاد میں اللہ اس کے رسول کا ذکر نہیں کیا جاتا؟ کیا میلاد میں تبلیغ نہیں ہوتی؟
کیا میلاد میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر نہیں ہوتا؟ کیا میلاد میں احادیث نہیں پڑھی جاتی؟ کیا میلاد میں قرآن نہیں پڑھا جاتا؟ وہ تبلیغ نہیں ہے؟ آپ کریں تو تبلیغ ہے، جو خلفاء راشدین میں سے کسی نے نہیں کی، پیسے لے کے مسجد میں حرام میں بیٹھ کے۔ اگر یہ فتویٰ آپ جو بدعت کہہ رہے ہیں کہ یہ کام ان کا بدعت ہے، تو سب سے پہلے آپ اٹھیں یہاں سے، مسجد سے باہر نکلیں، تنخواہ واپس کریں۔ اگر آپ واپس نہیں کرتے، آپ کا فتویٰ آپ پر ہے، آپ حرام کما رہے ہیں، آپ حرام کھا رہے ہیں، آپ مکھیاں مار رہے ہیں۔ مکی نہیں، یو آر مکھی۔